ہم کیا کریں ان لوگوں کے بارے میں جن سے ہم محبت کرتے ہیں مگر وہ ہمیں اگنور کیا کریں. ارے وہ عشق کی کیا جو ٹینٹرمز اور ایٹیٹیوڈ نہ دکھائے, وہ محبت ہی کیا جو مزاج نہ دکھائے, اور وہ محبوب ہی کیا جو اس دنیا میں مل جائے انسان کو. بہرحال آف دا ریکارڈ, رشتے, فیملیز, سوشل سسٹم, اسٹرکچرز سب اپنا اپنا آپ دکھاتے ہیں. فائن, نو پرابلم. اب کیا کریں, تو کچھ لوگ اس لیے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں, اس لیے آپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قریب کے لوگ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر, دیے کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. دنیا جہاں کو تو روشنی دے رہا ہوتا ہے دیا, مگر نیچے اس کے اندھیرا ہوتا ہے. تو اپنے ذرا کم ویلیو کرتے ہیں, باہر کے لوگ ذرا زیادہ ویلیو کر دیتے ہیں آگے سے. تو جن سے آپ محبت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان میں دو پارٹیاں, ایک وہ جو آپ کو روز دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایک وہ جو آپ کو بالکل ہی نہیں دیکھ رہی ہوتی. تو جو آپ کو روز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کا گند بھی دیکھا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو آپ کو دور ہیں, اب یا آپ ان سے اتنے قریب آ کے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکیں, وہ آپ کو اس لیے اگنور کرتے تھے کیونکہ آپ کو جانتے نہیں ہیں, وہ آپ کے اندر کے گروں کو نہیں جانتے, وہ آپ کے اندر آپ کتنے بڑے, آپ اندر میں کیا آپ میں صفات عالیہ ہیں وہ نہیں جانتے. They don't know you. That's why they're ignoring. And there is a relationship جس میں لوگ ابھی چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ اچھا بھی جانتے ہیں کچھ برا بھی جانتے ہیں مگر اگنور رکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں آپ کی غلطی ہے. آپ زیادہ کھل گئے, آپ زیادہ بات کر گئے, آپ زیادہ بچ گئے, آپ زیادہ تھلے لگ گئے کسی کے, آپ نے زیادہ کچھ اس کو اٹھا دیا, کچھ اپنے آپ کو زیادہ گرا دیا, یا کچھ اپنے آپ کو زیادہ اٹھا دیا اور اس کو گرا دیا. تو اپنے ان ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے ریلیشن شپ میں لوگ یہ کہتے ہیں بھائی دور ہی رکھو یا اگنور کرو. کچھ لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے جتنا اس کو ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے نا اتنا یہ زیادہ ڈولے گا, میرے اوپر زیادہ گرے گا. تو یہ سب آپ کے کنٹرول میں. لوگوں کے ایٹیٹیوڈز آپ کے ساتھ کیا ہوں گے یہ آپ کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ لینا چاہیں گے آپ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں, آپ کا کام ہے ان کے ہاتھوں سے کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینا. وہ کیسے کرتے ہیں اس کے لیے کلیجہ, جگر, کیریکٹر, ایٹیٹیوڈ, برداشت, صبر, حوصلہ, ڈیسیشنز, انیشیٹیوز اینڈ دا کریج. کہ اب میں یہ نہیں, میں ایسا تھا اب ایسی نہیں ہوں. اب آپ منہ سے کہیں گے, اب آپ نے کہا نا بھائی کیا کریں چھوڑ دیں, تو جب آپ کے آگے, ہمارا بھی ایک دور تھا جی, ہم بالکل بے ڈھنگے, فل چودھری, فل سسٹم, جو آیا منہ پہ ہانک دیا سب کو, اپنی میں ہی ہماری وڈو اتنی ہوتی تھی. اور کچھ لوگ ہوتے تھے گنے خاموش دیکھ رہے ہوتے تھے ہر لحاظ سے کہ کبھی اونٹ نیچے آئے گا تو اس کو بتائیں گے. تو جب زندگی کی ڈرائیو کے اندر میں تھوڑا سا سلو ہوا نا, وہاں پر وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایسے تاک لگا کے گنے خاموش قسم کے, انہوں نے نا پھر ایسی مجھے تیلیاں لگاتے تھے نا وہ, کیونکہ وہ میری ویکنیسز نوٹ کر رہے ہوتے تھے. ہم ایسے پاٹا ڈول نہیں ہوتے کھلے ڈرم ڈھول, جہاں مارو پاٹے ڈول شروع ہو جاتے تھے آگے سے. اس وجہ سے کیا ہوا تو لوگ شروع اس زمانے ایک زمانہ تھا لوگ بڑا مانتے تھے ہمارے, جب میں دین کی طرف نہیں تھا, اپنی دوستی یاریاں ہوتی تھی دوسرے ٹائپ کی, اس کے اندر کیا ہوا لوگوں نے نوٹ کیا ہوا تھا. تو جو ہوتے نا بڑے اپنی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, جب وہ تھوڑا سا نیچے ہوتے نا پھر مارتے ہیں لوگ اس کو. اس کے اندر ایک ٹائم پر آپ اس لیے کہ زیادہ بول گئے, وقت سے پہلے بول گئے, زیادہ دکھا گئے, زیادہ رو گئے. کچھ لوگ زیادہ رو جاتے ہیں لوگوں کے آگے, زیادہ آنسو دکھا دیتے ہیں, وہ زیادہ مسکرا جاتے ہیں. تو اب آپ بیلنس بھی نہیں نا. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ایک بہت بڑی بیماری ہے صدیوں سے, حب اور ریاست جسے کہتے ہیں. لوگوں کے اوپر ڈومیننٹ ہو کے رول کرنے کا ٹیکا رکھنا, یہ لوگوں کو بہت پسند ہے. یہ لیڈرشپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. لیڈر کا مطلب لوگوں پہ ڈومینیٹنگ نہیں ہوتا, لوگوں کو گائیڈ کر کے آگے لے کے چلنا. نیچے لگا کے تھلے لگا کے میں ان کے اوپر ہی بیٹھا رہا ہوں, یہ دوسری چیز ہے, یہ بیماری ہے. اسے حب و ریاسہ کہتے ہیں شریعت کے اندر, اور یہی تھی جو قوموں کی بربادی کا راز ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب آپ یہ سب کچھ کر دیتے ہیں نا تو لوگ نا پھر آپ کو کہتے ہیں, جب وہ سمجھ جاتے ہیں نا بھائی یہ کمپلیکس کا بھوکا ہے, اس میں انسیکیورٹی ہیں, اس کو تو ہماری تائید چاہیے, یہ اس لیے زیادہ پھنگڑتا ہے کیونکہ اس میں ویکیوم ہے. جب وہ آپ کے اندر کا آپ سالو کر دیتے ہیں تو ان کا پہلا بار یہ ہوتا ہے اس کو اگنورنس دو, اور یہ کیسے دیکھنا مچھلی کی طرح پھڑپھڑائے گا. And the more you will start getting ignored by people and the more people are actually showing their attitudes to you, تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ دیکھیں گے نا میری اگنورنس سے اس کو فرق پڑتا ہے, لوگ اس میں مزے لیتے ہیں بیٹھ کے, اور یہی زندگی رہ جاتی ہے کیونکہ آپ بہت ایکسپوز ہو گئے ان کے. اب آپ جب اپنی لائف کو کلیم کرنے کی کوشش کریں گے نا تو ان کے پاس اور بہت حربے ہوں گے آپ کو مارنے کے, آپ کو ڈسکمفرٹیبل کرنے, انکمفرٹیبل کرنے کے لیے. تو جب وہ آپ کو ایک چیز دیں گے اور ایک چیز چھینیں, کیونکہ آپ نے کھول بہت دیا اپنا آپ ان کے آگے, تو وہ اندر لیں گے کچھ دینے کے, ان کو آپ کا ہلانا آتا ہے. ان کا اصل انسینٹیو ہوگا اگر جینوئن اگنورنس. ایک وہ اگنورنس ہوتی ہے جو کچھ سکھانے بنانے کے لیے ہوتی ہے, ایک وہ اگنورنس ہوتی ہے جو مزے لینے کے لیے ہوتی ہے, اور ایک وہ اگنورنس ہوتی ہے جو ڈومینیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے.
तो जब एक चीज शुरली फेंकेंगे, जब वो नहीं चलेगी तो वो दूसरी फेंक देंगे, दूसरी नहीं होगी तो तीसरी फेंक देंगे। उससे क्या होगा, उन्हें समझ में आ जाएगा इसको हिलाते कैसे। मकसद एंड में उनका आपको हिलाना होगा। आप अगर अपनी जगह से हिल गए, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि गुस्से में लेके आए, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि इसको घुटनों पे लेके आए, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है इसलिए ताकि जो है ये रोए, सेल्फ पिटी में लेके जाए, कुछ लोगों ने इग्नोर करना होता है ताकि इसको डाउट में लेके जाए। अब आपका काम है कि आपने उनके अंदर से वो, और आप उस वक्त बेढंगे चले, आपने अपना आप सहारा दी थी, तो वो आपको कैलकुलेट करके बैठे हैं। तो अब आपने अपना जो नया रिफॉर्म करना है ना अपने अंदर, वो आपको इस तरह करना है कि वो आपको कैलकुलेट ना कर सके। ये मुनाफकत नहीं होती है, रीबिल्डिंग के प्रोसेस, रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं इसको। फिर एक वक्त आएगा कि शुरुआत में तो नहीं होगा, पहले उनके वार बहुत चलेंगे, एक टाइम आएगा। आखिरी बात करता हूँ, मुंह से कभी नहीं किसी से मांगना इज्जत, मुंह से नहीं मांगना कभी, इज्जत कमाई जाती है।